شہر کے سب سے شاندار ہوٹل کے کمرے کا ماحول اس وقت حد سے زیادہ بے باک تھا۔ وہ شرٹ لیس وجود بیڈ پر بکھرا ہوا تھا اور اس کے اوپر جھکی ہوئی شبنم اسے مدہوش کر دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ اس کی دسترس میں تھی اور یہ بات ہی اس کے لیے قابل فخر تھی، اور آج وہ اسے اپنی دسترس سے یوں ضائع کیسے جانے دے سکتی تھی؟ اس پر جھکتے ہوئے وہ اتنی بے باکی کا مظاہرہ کر رہی تھی کہ وہ وجود ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جو اس کے سینے پر جھکی اسے ہر طرح سے مدہوش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شبنم کوئی عام نام نہیں تھا، اس شہر کے جانے مانے کوٹھے کی ایک جانی مانی طوائف تھی۔ لاکھوں لوگ اس کی ایک نظر پانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے تھے، لیکن آج وہ صرف اس ایک شخص کی ایک نظر پانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے پر تلی تھی۔ خان سائیں، میں ان تلخ نظروں کا مفہوم نہیں سمجھ پا رہی۔ اس نے جھکتے ہوئے اس کے لبوں پر گستاخی کرنے کی کوشش کی جب اس نے شبنم کو خود سے دور دھکیل دیا۔ بوڑھی ہو گئی ہو شاید اب، تم میں وہ بات نہیں رہی شبنم۔ وہ اٹھتے اپنی شرٹ اٹھانے لگا جب شبنم نے لپکتے ہوئے اس کے سینے کو دبوچ لیا۔ یعنی وہ اسے صرف 30 سال کی عمر میں بوڑھا ہونے کا طعنہ دے رہا تھا، اور یہ بات ایک حسین رقاصہ کے لیے کسی گالی سے کم نہیں تھی۔ اس نے کھینچتے ہوئے اسے خود سے قریب کر لیا۔ اتنی عورتوں سے متعارف ہو چکے ہیں کہ شبنم کے لمس کو پہچان نہیں پا رہے۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ اس وقت اگر کوئی اسے دیکھتا تو ضرور بہک جاتا۔ سرخ گلابی لب، بڑی بڑی قاتلانہ آنکھوں اور چہرے پر پھیلی ہوئی زلفوں نے اسے اتنا سحر انگیز بنا دیا تھا کہ سامنے کھڑے شخص نے ایک نظر اس پر ڈالی اور منہ پھیر لیا۔ اس نے ٹیبل پر پڑا ہوا سگریٹ کا ٹکڑا اٹھایا ہی تھا جب باہر سے اسے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں، اور اس نے رخ پھیر کر شبنم کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں میں طنز ابھر آیا تھا۔ ایک عرصے سے خواہش تھی خان سائیں آپ کی آنکھوں میں خوف دیکھنے کی، سو دیکھ لیا۔ اور اس نے شبنم کو گردن سے دبوچ کر بیڈ گراؤنڈ سے لگا دیا۔ اس سازش کا مطلب؟ اس نے چباتے ہوئے لفظ گویا شبنم کے منہ پر انڈھیل دیے، اور وہ بس ہنستی رہی ایک قاتلانہ ہنسی کے ساتھ۔ آخر طوائف تھی، اپنی اوقات دکھا ہی دی تم نے۔ باہر پولیس کے قدموں کی آواز قریب سے قریب تر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک پکا کھلاڑی تھا۔ آج تک اس نے کوئی کھیل کھیلا ہو اور اسے مات آئی ہو، ایسا تو ہرگز نہیں ہوتا تھا۔ باہر شاید میڈیا بھی تھا، نیوز رپورٹر کی آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھیں، جو بار بار دھڑ دھڑ آتے ہوئے دروازے کو کھولنے کی درخواست کر رہی تھی۔ اور تبھی ڈی ایس پی سخاوت احمد نے دروازہ ہلکا سا کھول کر اندر جھانکا اور اس کے چہرے پر زردی چھا گئی۔ اس نے سگریٹ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ دھواں شبنم کے منہ پر چھوڑتے ہوئے اس نے جھک کر اس کی گردن کی مخصوص رگ کو دبا دیا۔ وہ وہیں بیڈ کے ساتھ پڑی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی، اور ایک نظر سخاوت احمد پر ڈالتے ہوئے وہ کھڑکی سے کود گیا۔ تبھی دروازے پر کھڑے ہوئے سخاوت احمد نے دروازے کو مکمل کھول دیا۔ وہ اس وقت ٹیرس پر لگی ہوئی کھڑکی کے ساتھ چمٹ کر کھڑا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ یہیں سے نیچے چھلانگ لگا دے، جب اسے اندر داخل ہوتے ہوئے نیوز رپورٹر کی آواز نے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ ناظرین، آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ اس کمرے میں مشہور سیاستدان دلدار شاہ کے بیٹے غزان فارس شاہ موجود ہیں۔ کیا پولیس اسی کوشش میں سرگرم عمل ہے کہ غزان شاہ کے کرتوتوں پر پردہ ڈال دے، جبکہ پولیس میڈیا کو مسلسل روکنے کی کوشش کر رہی تھی؟ اندر پڑی ہوئی ہوش و حواس سے بیگانہ شبنم کے علاوہ کمرے میں کچھ نہیں تھا۔ رپورٹر کی چیختی ہوئی آواز نے اس کے کانوں میں گویا زہر گھول دیا۔ شہر میں یہ کون سا نام تھا جو اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت رکھتا تھا؟ اس نے اپنی جان داؤ پر لگا کر صرف ایک نظر کھڑکی کے پار جھانک کر دیکھا۔ وہ تقریباً 20-22 سالہ لڑکی تھی، جو اونچی پونی ٹیل بنائے اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کیمرے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کے دلکش حسین چہرے پر اس وقت مکمل سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے بس ایک نظر سے ہی گویا اس کے چہرے کو حفظ کر لیا، اور پھر چھلانگ لگا کر نیچے اترتا چلا گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ نیچے اس کی مدد کے لیے کوئی موجود نہیں تھا۔ پل بھر میں اسے ہوٹل سے روپوش کر دیا، جیسے وہ یہاں آیا ہی نہ ہو۔ آخر یہ اس کے نام اور ہوٹل کی ریپوٹیشن کا سوال تھا، تو کوئی بھی ثبوت کیسے چھوڑا جا سکتا تھا؟ چاہنے کے باوجود میڈیا اور پولیس دونوں کے ہاتھوں میں کوئی ایسا ثبوت نہیں آیا جس سے یہ پتہ لگایا جا سکتا کہ اس کمرے میں حقیقتاً غزان فارس شاہ موجود تھا۔
کمرے میں مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ داجی اپنی شال کو کندھوں پر لپیٹتے ہوئے تیز قدموں سے چلتے ہوئے کمرے کی جانب آ رہے تھے اور دروازے کے قریب پہنچتے ہوئے انہوں نے پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئے، جبکہ سوئے ہوئے وجود میں ذرا بھی جنبش نہیں آئی تھی۔ انہوں نے کمرے کی لائٹس کو آن کر دیا اور ملازم کو حکم دیا کہ وہ پردوں کو ہٹا دے، جبکہ ملازم نے ایک نظر داجی کا چہرہ دیکھا تھا۔ شاید اسے خوف تھا کہ پردوں کو ہٹانے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ دادی کی اجازت پر اس نے آگے بڑھ کر پردے ہٹا دیے اور سورج کی تیز روشنی نے مقابل کے چہرے کو آہستگی سے چھوا، گویا وہ بھی ڈر رہی ہو کہ اس کی نیند میں خلل ڈالنے کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ داجی کی دھاڑ پر اس نے سر اٹھا کر خمار آلود نظروں سے داجی کو دیکھا۔ شرٹ لیس وجود میں اس کی باڈی نمایاں تھی، آنکھوں کی سرخی اور ماتھے پر بکھرے ہوئے بال اسے مزید قاتلانہ لک دے رہے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر داجی کی جانب دیکھا۔ کیا مصیبت آ گئی ہے صبح صبح یار؟ اس کے لہجے میں بھی خمار تھا۔ دلدار نے ملازم کو اشارہ کر کے باہر جانے کا حکم دیا اور وہ پلک جھپکتے ہی کمرے سے غائب ہو گیا۔ جب وہ اس کی جانب بڑھے تھے، یہ کیا حرکت ہے فارس؟ کون سی بابا؟ اس نے نہ سمجھی سے باپ کا چہرہ دیکھا۔ اپنے باپ کو مت سکھاؤ، تم آج اس نیوز رپورٹر کے ہاتھوں بچے ہو، لیکن چھوڑ دو یہ حرکتیں جو میرے نام پر کلنگ کی طرح دبا لگ جائے۔ وہ ستائش بھری نظروں سے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھ رہے تھے، جس کا حسن اتنا سحر انگیز تھا کہ کوئی بھی اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتا تھا۔ تیار ہو کر جلد سے جلد مردان خانے پہنچ جاؤ، آج کچھ فیصلے میں تمہاری ضرورت ہے، وہ کہتے ہوئے پلٹنے لگا جب اس نے اونچی آواز میں اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ بابا، اسے شام تک ملتوی کر دیں، مردان خانے کا چکر تو رات کو ہی لگاؤں گا، ابھی سونے دے یار۔ اور وہ ایک غصے بھری نظر اس کے چہرے پر ڈال کر کمرے سے نکل گئے۔ آج وہ اس کے لیے ایک ایسا اہم ترین فیصلہ کرنے والے تھے جس کے بعد اس کی پوری زندگی میں بدلاؤ آ جاتا، کیونکہ اپنے بے لگام بیٹے کو لگام ڈالنے کی ضرورت انہیں محسوس ہو رہی تھی، ورنہ وہ ان کے نام کو مٹی میں ملا دیتا۔ حالانکہ وہ اسے کافی شہروں کی سربراہی سونپ چکے تھے اور سیاست میں اگلا آنے والا قدم فارس شاہ کا تھا، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز آنے والا نہیں تھا۔ مڈل کلاس گھرانے کے اس چھوٹے سے کمرے میں وہ اس وقت سر جھکائے لیپ ٹاپ پر کام کر رہی تھی جب اس کی چھوٹی بہن نائلہ نے کمرے میں جھانک کر دیکھا۔ آپو بس کر دیں، تھوڑی دیر کہیں گھومنے چلتے ہیں، موسم دیکھیں کتنا خوشگوار ہو رہا ہے۔ عنایا نے سر اٹھا کر پیار بھری نظر نائلہ پر ڈالی اور پھر سر جھکا لیا۔ ابھی اسائنمنٹ بھی بنانی ہے اور آفس کا بھی کام ختم کرنا ہے، تو آج مجھے چھٹی مل سکتی ہے۔ نائلہ اس کی بات پر منہ بسورتے ہوئے ہنسی۔ اس کی آپی کا موڈ کل سے ہی آف تھا اور وہ اس بات کو اچھی طرح جانتی تھی، سو چپ چاپ واپس چلی گئی اور اس نے سر گراتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ یہ اس کی مہینوں کی محنت تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ غزان شاہ پر ہاتھ ڈال کر وہ اس کے کالے کرتوتوں کو سامنے لے کر آئے گی، کیونکہ یہ خبریں انہیں کافی عرصے سے مل رہی تھیں کہ وہ ناجائز طریقے سے لڑکیوں کے ساتھ ملوث ہے، اور سیاست میں اب یہ آنے والا نام اس قابل نہیں کہ اسے کوئی بے عہدہ فراہم کیا جائے۔ وہ آج تک جو بھی رپورٹ مہیا کرتی آئی تھی بالکل سچ اور حق پر تھی، اور کل رات ہونے والی ایک چھوٹی سی مخبری کے باعث اسے لگا جیسے اس کے مہینوں کی محنت کا پھل ملنے والا ہے۔ اس کے بابا نے منع کیا تھا وہ ان بڑے لوگوں پر ہاتھ نہ ڈالے، لیکن اس نے ہمیشہ سچ کے ساتھ سر اٹھانا سیکھا تھا۔ کالج کے ساتھ ساتھ وہ پارٹ ٹائم اس جاب کو بھی دیکھ رہی تھی، جس میں صرف چند ہی مہینوں کے اندر اس نے اچھا خاصا نام بنا لیا تھا۔ بڑے نیوز رپورٹر کے عہدے پر فائز ہونا بچپن سے ہی اس کا خواب تھا، اور اب خواب کو تکمیل دینے کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ لیکن کل کی ناکامی نے اسے اچھا خاصا حواس باختہ کر دیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ شخص اس کی سوچ سے زیادہ چالاک تھا اور شاید اپنے کام میں ماہر، اسی لیے وہ اسے رنگے ہاتھوں نہیں پکڑ پائی۔ شک تو اسے پولیس پر بھی تھا کہ پولیس اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، لیکن اب ہر ایک پر الزامات لگا کر وہ چینل کا نام نہیں خراب کرنا چاہتی تھی۔ سو خاموشی اس کا بہترین حل تھا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا وہ ایک دن اس شخص کو بے نقاب کر کے رہے گی۔ لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے سانپ کی بل میں ہاتھ ڈال کر خود کو کتنی بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ آنے والا وقت اس کے لیے کون سے ہنگامے اور قیامتیں لے کر اترنے والا ہے۔ مردان خانے میں اس وقت گھر کے سارے مرد موجود تھے۔ سیاہ رنگ کی شلوار قمیض میں وہ غضب ڈھا رہا تھا۔ اس کی شاندار پرسنالٹی مزید نکھر چکی تھی۔ دلدار شاہ نے جب اپنی بات کا آغاز کیا تو وہ سر اٹھا کر باپ کی جانب متوجہ ہوا۔
اس کی آنکھوں میں مکمل طور پر بے فکری چھائی ہوئی تھی۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ غزان شاہ ہمارے بعد سیاست کا ابھرتا ہوا نام ہے۔ ہم نے جن علاقوں پر اسے گرفت دی ہے یہ ان معاملات کو بہت اچھی طرح سنبھال رہے ہیں، لیکن آج یہاں جو اہم فیصلہ مردان خانے میں ہو رہا ہے وہ ان کی زندگی کے حوالے سے ہے۔ اس نے پہلو بدل کر باپ کی جانب دیکھا۔ وہ اپنی زندگی میں خود مختار اور اپنے فیصلوں میں آزاد تھا، اور آج بابا سائیں سب لوگوں کے سامنے بغیر اس سے پوچھے اس کی زندگی کا فیصلہ کر رہے تھے۔ مردان خانے میں اس وقت اس کے 2 کزن ولید شاہ اور تیمور شاہ موجود تھے، جبکہ اس کے 2 چچا اور ایک پھپھا اور ان کی سربراہی کرنے والا اس کا باپ تھا، یعنی کہ دلدار شاہ۔ سگریٹ کا کچھ لگاتے ہوئے اس نے دھوئیں کو ہوا میں تحلیل کر دیا۔ سارے نوجوانوں میں شاید وہی ایسا باغی نوجوان تھا جو اس وقت مردان خانے میں بڑوں کے سامنے سگریٹ پینے کی جسارت کر سکتا تھا، ورنہ اتنی ہمت کسی میں بھی نہیں تھی۔ سو ولید نے اسے دیکھتے ہوئے تلخی سے سر جھٹکا۔ آخر وہ دلدار شاہ کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ غزان شاہ اور نور الایمان کا نکاح کر دوں۔ اسے گویا جھٹکا لگا۔ اس نے جلتی ہوئی سگریٹ کو زمین پر پھینک کر پاؤں سے مسل دیا اور سرخ آنکھوں سے باپ کی جانب دیکھا۔ اس کی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر ہو رہا تھا۔ حد تھی کہ بابا نے اسے پوچھنا ہی گوارا نہیں کیا، تمہاری بیٹی کے حوالے سے تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے سرفراز؟ دلاور شاہ نے اپنے چھوٹے بھائی کی اجازت لینا چاہی، جو سر جھکا گیا۔ آپ کے فیصلے کے سامنے مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اگر بچوں کی رضامندی شامل ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کون نہیں چاہتا تھا کہ اس جیسا شاندار شخص نصیب میں آئے؟ تیمور نے بے چینی سے پہلو بدل کر باپ کی جانب دیکھا۔ بابا، اس میں نور کی بھی مرضی شامل ہونی چاہیے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فیصلہ اس کی مرضی کے خلاف کیا جائے۔ تیمور نے بیرون ملک تعلیم حاصل کی تھی، سو اس کی سوچ ان سب سے مختلف تھی۔ سوات کی ہواؤں نے بغاوت سے سر اٹھا کر تیمور کی جانب دیکھا، اور وہ جو اپنی زندگی کے اس فیصلے پر حیران بیٹھا تھا، تیمور کے لہجے پر جی بھر کر غصہ آیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اب حویلی کی عورتیں فیصلہ کریں گی کہ وہ کس کی زندگی میں داخل ہونا چاہتی ہیں؟ تمہیں لگتا ہے کوئی مجھے ٹھکرا سکتا ہے؟ اس کے چہرے پر غرور تھا، رونق تھی۔ وہ بھول چکا تھا کہ اس کے باپ نے اس کی مرضی کے خلاف فیصلہ کیا ہے، اور تیمور نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈال کر چہرے کا رخ باپ کی جانب کر دیا۔ جو بھی ہو بابا، لیکن نور کی رضامندی اس میں شامل ہونی چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی میں کسی شخص کو مسلط کر دیا جائے۔ اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے باپ کا لحاظ کیے بغیر تیمور کا گریبان پکڑ لیا تھا اور دونوں ہاتھ پائی پر اتر آئے۔ اس کے چہرے کی سرخ رنگت سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ اس وقت کس قدر غصے میں ہے۔ آخر کوئی اس کے منہ پر اسے ٹھکرانے کی غلطی کیسے کر سکتا تھا؟ وہ ایک ایسا چمکتا ہوا نام تھا جو جس کے سامنے آ جاتا اس کی دھڑکنوں پر گرفت حاصل کر لیتا، اور تیمور یہ کہہ رہا تھا کہ اس کی بہن کو اس سے نکاح پر کوئی اعتراض ہوگا۔ یہ ان کا روز کا کام تھا۔ تیمور اور اس کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق تھا، اور آج تک یہی بات انہیں ایک دوسرے کے قریب نہیں لا پائی۔ ولید نے آگے بڑھ کر ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا۔ گھر کے سبھی ان کے اس برتاؤ کی وجہ سے پریشان تھے۔ بابا، اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو اپنے فیصلے پر عمل درآمد کریں۔ میں اگلے 2 دنوں کے اندر اندر نور الایمان سے نکاح کروں گا، اور وہ بھی اسی حویلی میں، چاہے کسی کی رضامندی ہو یا نہیں۔ وہ اپنے حکم سناتے ہوئے مردان خانے سے باہر چلا گیا، اور ماحول کی بے چینی مزید بڑھ چکی تھی۔ تیمور بھی مردان خانے سے اٹھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا، اور سب بڑوں نے مل کر فیصلہ کر لیا کہ کل شام ہی نور الایمان کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ لیکن وہ اس وقت حویلی سے جا چکا تھا۔ وہ بچپن سے ہی ایسا تھا، بے پناہ ضدی، مغرور اور حسن کا شہزادہ۔ خدا نے اسے حسن کے ساتھ ساتھ مغروری سے بھی نوازا تھا، اور تکبر اس قدر زیادہ تھا کہ وہ یقین رکھتا تھا کہ اسے ٹھکرائے جانے کی غلطی کوئی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ سوات کا شہزادہ تھا، جہاں کی وادیاں اس کے سامنے سر جھکا کر چلتی تھیں، جہاں کی ہوائیں اسے گزرتے ہوئے سلام کرتی تھیں۔ وہ امیر زادہ زندگیوں سے کھیلنے کا فن جانتا تھا۔ جالی دار دیوار کے دوسری پار کھڑی خواتین نے خوف زدہ آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ گھر کے باقی فیصلوں کی طرح انہیں بھی اس فیصلے سے کوسوں دور رکھا گیا، اور انہیں جب معلوم ہوا کہ نور الایمان اور غزان کے نکاح کی بات چل رہی ہے تو رشنا جلدی سے دوڑتے ہوئے کمرے میں بلا کر لے آئی تھی، اور وہ جو بیڈ پر اس وقت سو رہی تھی، یوں آندھی طوفان کی طرح اپنے کمرے میں آتی ہوئی رشنا کو دیکھ کر جی بھر کر حیران ہوئی۔ باہر آؤ اور آ کر دیکھو تو کیا ہوا ہے۔ رشنا چہکتے ہوئے لہجے میں اسے گھسیٹتے ہوئے اس جالی دار دیوار تک لے کر آئی۔
جہاں اس کی ماں، اس کی چچیاں اور دیجان موجود تھیں، جبکہ باقی کزنز بھی معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ اس معصوم نے اپنی گہری نیلی آنکھوں کو حیرت سے پٹ پٹاتے ہوئے اپنی ماں کی جانب دیکھا۔ اسے بتائیں تو چچی جان، یہ میری بھابھی بننے والی ہے، وہ بھی کل شام۔ رشنا کا تو مارے خوشی کے برا حال تھا، اور یہ خبر گویا اس کے سر پر بمب کی جانب پھوڑی گئی۔ اس نے سر اٹھا کر ماں کی جانب دیکھا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں رشنا؟ اور دیجان کے اشارے پر فوراً سے ساری خواتین وہاں سے ہٹ گئیں۔ اس وقت وہ سب زنان خانے میں تھیں۔ اسی بات پر بحث چل رہی تھی کہ مردان خانے میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ نورالایمان کا نکاح غازان سے ہوگا۔ وہ غازان کی شخصیت سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ دونوں زمین آسمان جتنا فرق رکھتے تھے۔ جہاں وہ حسن کی شہزادی ایک معصوم سی بہتی ہوئی وادی کی طرح تھی، وہاں وہ سمندر کی لہروں جیسا جو شیلا شخص جو اس کی زندگی میں لکھا جا رہا تھا۔ اس نے تو کبھی اس کے متعلق سوچا نہیں تھا، حالانکہ وہ اسے ہمیشہ ادا سائیں کہہ کر ہی مخاطب کرتی تھی، کیونکہ وہ حویلی کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ زنان خانے میں 4 لڑکیاں تھیں، رشنا، ماریا، آشو اور نورالایمان۔ رشنا دلدار شاہ کی چھوٹی بیٹی تھی اور غازان کی بہن، جبکہ ماریا اور آشو ضیاء صاحب کی بیٹیاں تھیں، جو کہ حویلی کے چھوٹے بیٹے تھے۔ ان کا ایک بیٹا ولید بھی تھا، جبکہ نورالایمان تیمور کی بہن تھی، اکلوتی، چھوٹی اور لاڈلی۔ وہ چپ چاپ یہ فیصلہ سن کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ دل نے عجیب سا شور بھرپا کر دیا تھا۔ وہ اپنے بھائی اور غازان کے درمیان موجود دشمنی سے بھی اچھی طرح واقف تھی، اور اس بات سے بھی واقف تھی کہ غازان کا کردار کیسا ہے۔ لیکن اسے معلوم تھا کہ اب فیصلہ ہو چکا ہے تو کسی صورت بھی یہ فیصلہ بدلا نہیں جا سکتا، اور اسے 2 ہی دنوں کے اندر اندر اس کی زوجہ بناتے ہوئے اس کے کمرے میں منتقل کر دیا جائے گا، اور سوائے خاموشی کے اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ جس وقت حویلی سے نکلا اس وقت موسم کافی خراب تھا، اور خراب موسم کے ساتھ ساتھ اس کا موڈ بھی کافی آف تھا۔ جہاں کل اس نیوز رپورٹر لڑکی سے نپٹنے کا وہ ارادہ رکھتا تھا، وہیں آج اس کے باپ نے ایک عجیب فیصلہ اس کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ اور پھر تیمور کی ضد، وہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ مغرور شہزادہ کسی کی بات نہیں سنتا، اس پر ہر بار اپنی سوچ مسلط کرنا چاہتا تھا۔ گاڑی جس وقت شہر میں داخل ہوئی اس وقت رات اچھی خاصی پھیل چکی تھی۔ اس نے کال کرتے ہوئے الیان کو بھی بلا لیا۔ الیان اس کا واحد دوست تھا جس کی زندگی میں ہر طرح کی مداخلت کا حق رکھتا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے الیان نے ایک نظر اس کے سرخ چہرے پر ڈالی۔ قریب کے غیر گنجان آباد علاقے سے تعلق رکھتی ہے، مڈل کلاس فیملی، 2 بہنیں، باپ کالج میں لیکچرار ہے، کالج کی اسٹوڈنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیوز رپورٹنگ کا کام کرتی ہے۔ چینل کی ساری ڈیٹیل بھی میں نے تمہیں بھیج دی ہے۔ اب کیا ارادہ ہے؟ اس نے بیٹھتے ہی سب کچھ اس کے سامنے رکھ دیا، اور اس نے گاڑی کا رخ اس علاقے کی جانب موڑ دیا۔ آج کی رات اس کی زندگی میں کون سا حشر بھرپا کرنے والی تھی، وہ اس بات سے واقف نہیں تھا، لیکن اسے ہر صورت اس لڑکی سے نپٹنا تھا جس لڑکی نے اس کی زندگی میں دخل اندازی کی ایک بے بنیاد سی کوشش کی تھی۔ اگر اس روز اس سے پہلے خبر نہ دی جاتی اور وہ پکڑا جاتا تو شاید اس کے باپ کی عزت اور اس کا نام مٹی میں مل جاتا، لیکن وہ اس لڑکی کو اچھا سبق سکھانا چاہتا تھا تاکہ اگلی بار وہ کم سے کم غازان شاہ کے بارے میں سوچنے کا تصور بھی نہ کر سکے۔ گاڑی اس ٹوٹے پھوٹے علاقے میں داخل ہوئی۔ تب تک وہ الیان کو ساری بات بتا چکا تھا، اور الیان تو خوشی سے چہکتے ہوئے اس کے ساتھ مزید چھیڑخانی کر رہا تھا۔ یعنی اب وہ اپنی زوجہ کے اشاروں پر چلنے والا شخص ہوگا جس کی زندگی میں ایک اضافہ ہونے جا رہا تھا، لیکن اسے بھی ان معاملات سے دلچسپی نہیں تھی۔ گاڑی اس نے علاقے سے باہر ہی روکی اور الیان کے ساتھ پیدل وہاں تک گیا تھا۔ الیان نے ساری چھان بین کر رکھی تھی۔ وہ سیدھا اسے گھر کے دروازے پر لے کر آیا۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ اس نے بند دروازے پر ڈالی اور اچھلتے ہوئے دیوار کود گیا۔ الیان کو باہر اس نے انتظار کرنے کے لیے کہا تھا۔ 3 کمروں میں مشتمل اس چھوٹے سے صاف ستھرے گھر کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے اندھیرے میں گویا سب کچھ حفظ کر لیا، اور پھر نشاندہی کے مطابق ہی وہ سیدھا اس کمرے کی جانب آیا تھا جس کے بارے میں اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ اس وقت اس کمرے میں ہوگی۔ یہ سب کچھ معلوم کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا لیکن لاک نہیں تھا، لیکن کمرے کے اندر موجود اندھیرا بتا رہا تھا کہ یہاں پر نیند اور خاموشی کا راج ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے دروازے کو ہلکا سا دھکیلا تو وہ کھل گیا۔ شاید وہ لیٹ نائٹ تک کام کرتی رہی اور پھر اسے دروازے کو لاک کرنا یاد ہی نہیں رہا، یا پھر یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اس روز یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہونا طے پا چکا تھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔
اس کی آنکھیں اب اس قابل ہو چکی تھیں کہ اندھیرے میں دیکھ پاتی۔ وہ سیدھا ہی بیڈ کی جانب آیا، جہاں کمبل میں لیٹے ہوئے وجود پر ایک نظر ڈالتے ہوئے وہ سیدھا جا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کمرے میں اس کی خوشبو نے گویا قبضہ جما دیا۔ عمر سے زیادہ بڑے کارنامے ہیں تمہارے، شاید ابھی تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ غزان شاہ تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہے۔ ہڑبڑاتے ہوئے اس نے جھک کر اس کے چہرے سے کمبل اتار دیا۔ وہ گندمی رنگت سے لپٹی ہوئی لڑکی، شانوں پر بکھرے ہوئے بال، لبوں پر چمکتا ہوا تل اور بند آنکھیں۔ ایسا ہرگز نہیں تھا کہ وہ کبھی حسن سے متعارف نہیں ہوا، بلکہ آج تک اس نے جتنے حسین چہرے دیکھے تھے وہ ان سب سے تیکھا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کافی دیر اس کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا اور پھر بے باکی سے اس پر جھکتے ہوئے اس کے لبوں پر قبضہ جما گیا، اتنی شدت کے ساتھ کہ مقابل نے ایک ہی پل میں پٹ سی آنکھوں کو کھول دیا اور اس اچانک حملے پر دہشت زدہ ہو کر اس جھکے ہوئے وجود کو دیکھنے لگی، جو اس پر جیسے قدرتی آفت کی طرح مسلط ہوا تھا۔ اس نے دھکیلتے ہوئے اسے خود سے دور کرنا چاہا، لیکن وہ اسے ذرا بھی نہیں سرکا پائی، اور وہ تب تک اپنا کام کر چکا تھا جب تک کہ اس کا جی نہیں بھرا۔ پھر نرمی سے اٹھتے ہوئے اس نے اس کی بہتی ہوئی آنکھوں اور سرخ چہرے کو دیکھا۔ عنایا کے کانپتے وجود کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ اچانک اس کے ساتھ ہوا کیا۔ اس نے کانپتا ہوا ہاتھ بڑھا کر لیمپ آن کیا اور سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر گویا اس کی سانس ہی حلق میں اٹک گئی۔ آج ان دونوں کا پہلی بار آمنا سامنا ہوا تھا، لیکن وہ کیسے اسے دیکھے بغیر پہچان نہیں پاتی۔ وہ غزان شاہ تھا، شہر کا جانا مانا اور بدنام شخص۔ ایک لمبی اور گہری سانس لیتے ہوئے اس نے غزان کا طنز اور تلخی بھرا چہرہ دیکھا اور پھر بغیر کچھ سوچے سمجھے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ وہ چھوئی موئی سی معمولی سی لڑکی اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے۔ شاید زندگی میں پہلی بار اس پر کسی نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ غصے نے اس پر اچانک کا حملہ کیا اور اس کی نازک سی کلائی کو موڑتے ہوئے اس نے پشت پر ٹکا دیا۔ عنایا کا سرخ چہرہ، بکھرے ہوئے بال، سرخ کپکپاتے لب اور گردن سے بہتا ہوا پسینہ۔ اسے دیکھتے ہوئے اس نے آہستگی سے اس کے چہرے پر پھونک دے ماری۔ بہت بڑی غلطی کر چکی ہو جانے من، تم جانتی ہو نا تمہارے سامنے بیٹھا ہوا شخص کون ہے؟ وہ اس وقت چباتے ہوئے اسے باور کروانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نے غزان شاہ پر ہاتھ اٹھا کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ میں لعنت بھیجتی ہوں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص پر اور اس کے نام پر بھی۔ ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے نکل جاؤ۔ وہ لڑکی اسے حیرت کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل رہی تھی۔ آنکھوں میں خوف ہونے کے باوجود اس کے لہجے میں ذرا برابر خوف نہیں تھا۔ وہ اس کے کمرے میں اس کے سامنے موجود تھا، سب کچھ کرنے کی ہمت رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اس سے خوفزدہ نہیں ہو رہی تھی۔ میں اگر ابھی اور اسی وقت تمہاری عزت اتار کر تمہارے باپ کے قدموں میں پھینک دوں تو؟ غزان کا دھمکی آمیز لہجہ اس کے دل میں خوف کی لہر دوڑا گیا۔ تم جیسے گھٹیا انسان سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ تم آج تک یہی تو کرتے آئے ہو۔ وہ مکمل طور پر اس کے قبضے میں تھی۔ اس نے اس کے دونوں بازوؤں کو تھام رکھا تھا، اس کی دھڑکنوں کے بے حد قریب تھا۔ سامنے بیٹھا ہوا شخص اتنا حسین تھا کہ اگر وہ کسی کے اتنا قریب آتا تو کوئی ہوش گنوا دیتا، لیکن سامنے بیٹھی ہوئی شخص لڑکی کو رتی برابر پرواہ نہیں تھی۔ اس نے دلکشی سے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا۔ دلچسپ، بہت دلچسپ۔ پہلی بار غزان فارس شاہ کو کوئی ٹکر کا مقابلہ ملا ہے۔ بہت مزہ آئے گا تمہارے ساتھ۔ میں نے تم سے اور طریقے سے نپٹنا چاہا تھا، لیکن شاید تم مجھے بہت ہلکے میں لے رہی ہو۔ اب رات کے اندھیرے میں نہیں، دن کے اجالے میں ملاقات ہوگی۔ اس نے اٹھنے سے پہلے ایک بار پھر اس کے رخسار کو لبوں سے چھو لیا اور اس کی بے باک حرکت پر وہ سرخ ہوتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ کمرے سے نکل گیا تھا، اپنی موجودگی کا احساس چھوڑ کر۔ وہ دوڑتی ہوئی باہر صحن تک آئی، لیکن وہ صحن کی دیوار بھی کود گیا۔ اس کا دل چاہا تھا کہ وہ ابھی اور اسی وقت بابا کو جگا کر سب کچھ بتا دے، لیکن وہ نہیں بتا سکتی تھی۔ اس کا باپ دل کا مریض تھا۔ اگر وہ اس وقت ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا تو شاید کل سے اس کا باہر نکلنا بھی بند ہو جاتا، لیکن وہ اپنے لیے اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ سو خاموشی ہی اسے بہترین حل نظر آیا، لیکن خدا گواہ تھا کہ باقی رات اس نے جاگتے ہوئے گویا کانٹوں پر گزار دی۔ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ وہ شخص اس حد تک چلا جائے گا۔ آج وہ عنایا کاظمی کے دل میں اپنے لیے نفرت کا بیج بو کر جا چکا تھا، ایک ایسا بیج جو نہ جانے کب تک نکلتا۔ حویلی میں نکاح کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں اور مجبوراً اسے حویلی میں ہی ٹکنا پڑا۔ اس کے ذہن میں مسلسل اسی لڑکی کا راج تھا، اس کا لہجہ، اس کا رویہ، اس کا تھپڑ اور ان سرخ آنکھوں کا سر۔ نہ جانے کیوں وہ اس کے سر پر مسلط ہو چکی تھی۔ اس روز حویلی میں ایک شاندار سی تقریب منعقد ہوئی
اور علاقے کے سارے نامی گرامی لوگوں کو مدعو کیا گیا۔ اس کا اور نور الایمان کا نکاح تھا۔ وہ بس خاموش سا بیٹھا رہا، علاقائی چادر کو کندھوں پر پھیلائے، سفید گڑ گڑاتے ہوئے شلوار قمیض میں۔ وہ وہاں موجود تھا، لیکن اس کا ذہن ابھی بھی وہیں الجھا ہوا تھا۔ زنان خانے میں وہ دلہن بن کر سر جھکائے اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ کسی حسین پری کا گمان ہو۔ ساری لڑکیوں کے جھرمٹ میں وہ اپنی دلکشی سے اس کی بیوی بننے جا رہی تھی، جو علاقے کا سب سے خوبصورت مرد تھا۔ لڑکیوں کی سرگوشیاں، اٹکیلیاں اور آنے والے لمحات کا خوف اس کے دل میں عجیب سے خیالات جنم لے رہے تھے، لیکن وہ پھر بھی سر جھکائے پرسکون تھی۔ تیمور نے خود اس سے اس کی مرضی دریافت کی تھی، لیکن اس نے سارا فیصلہ بابا پر چھوڑتے ہوئے کہہ دیا کہ جو بابا کی مرضی ہوگی وہی اس کی مرضی ہوگی۔ حالانکہ تیمور نے کہا تھا کہ اگر وہ یہ رشتہ نہیں کرنا چاہتی تو وہ صاف لفظوں میں انکار کر سکتی ہے۔ تیمور اس کے ساتھ کھڑا تھا، لیکن پھر بھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ حویلی میں کوئی ہنگامہ بھرپا ہو، سو اسے اپنا خاموش رہنا ہی بہتر لگا۔ اس نے خود کو قسمت کے حوالے کر دیا، جو ہوتا دیکھ لیا جاتا۔ کچھ دیر میں نکاح ہوا اور وہ مکمل طور پر اس شخص کے نام ہو گئی جسے وہ ہمیشہ دسائیں کہتی آئی تھی، اور آج وہ اس کا سرتاج بن چکا تھا۔ اسے غزان کے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ پہلی بار وہ حق کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ سجاوٹ بھرے کمرے میں قدم رکھتے ہی دل نے عجیب سا شور بھرپا کر دیا۔ بیڈ پر عروسی جوڑا پھیلائے وہ خوبصورتی سے اس کا انتظار کر رہی تھی، جو کافی وقت گزرنے کے بعد بھی کمرے میں نہیں آیا تھا۔ شاید حویلی میں ابھی تک مہمان موجود تھے اور وہ مہمانوں کے درمیان گھرا ہوا تھا۔ اسی لیے رات کا آخری پہر بھی تھا جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اپنی چھا جانے والی پرسنالٹی کے ساتھ وہ اندر داخل ہوا تو بے اختیار ہی اس کی نازک سی لڑکی نے اپنے دل کو تھام لیا۔ اس کا مغرور سا تایازاد اس کے شوہر کے درجے پر فائز تھا۔ وہ قدم قدم چلتے ہوئے اس کے قریب آ گیا۔ آنکھوں میں مخموری چھائی ہوئی تھی۔ وہ اپنے سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جب بے اختیار ہی اس کی آنکھوں کے پردے پر وہ گندمی سا چہرہ لہرایا جو اپنی سرخ آنکھوں اور کپکپاتے لبوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر، تمہارے وجود پر اور تمہارے نام پر۔ اس کے ذہن میں ایک بار پھر الجھن جنم لینے لگی، جبکہ مقابل نے اس طرح سر جھکایا ہوا تھا جیسے اس کے حکم کی منتظر ہو۔ اس کے بالکل سامنے لیٹ گیا۔ اٹھو اور میرے پیروں کو جوتوں سے آزاد کر دو۔ کمرے کی دیواروں سے اس کی تحکمانہ آواز ٹکرائی تو وہ جلدی سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ نیلی آنکھوں کی گہرائی جان لیوا تھی۔ زنان خانے میں کم ہی جاتا تھا، اور ویسے بھی زنان خانے کی ساری لڑکیاں پردہ کرتی تھیں، اسی لیے وہ اپنی بہن تک ہی محدود رہتا، اور کبھی اس نے اپنے چچاؤں کی بیٹیوں کو چہروں کو جھانکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ویسے بھی حویلی سے باہر اس قدر حسن اس کا منتظر تھا کہ اسے ضرورت درپیش ہی نہیں آتی، لیکن اس وقت وہ حیران تھا، کیا حویلی میں بھی اس قدر حسین چہرے موجود تھے؟ وہ نرمی سے اٹھتے ہوئے آ کر اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی جو وہ حیران ہوتی۔ حویلی کے مرد آج تک حکومت کرتے ہی آئے تھے، اور پھر اس مرد کی تو بات ہی الگ تھی جو پیدا ہی حکومت کرنے کے لیے ہوا تھا۔ اس نے اپنے نرم ہاتھوں سے اس کے پیروں کو جوتوں کی گرفت سے آزاد کر دیا۔ جب اس نے جھکتے ہوئے اس کی ٹھوڑی کو سہارا دے کر اس کے چہرے کو اپنے قریب کر لیا، نور الایمان کا چہرہ سرخیوں سے جگمگا اٹھا۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، اور پھر وہ بے اختیار ہی اس پر جھکتا چلا گیا اپنی تمام تر وحشتوں کے ساتھ۔ عورت اس کی کمزوری تھی، اور آج سامنے بیٹھی لڑکی نہ صرف بے پناہ حسین تھی بلکہ اس کی جائز بیوی کی حیثیت سے اس کے کمرے میں موجود تھی۔ شاہ سائیں، نور الایمان نے اس کی وحشتوں سے گھبرا کر نرمی سے اس کے بازو کو تھام کر اسے احساس دلانا چاہا تھا، جب اس نے سختی سے اس کی گردن دبوچ لی۔ آج کے بعد مجھے روکنے کا، مزاحمت کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ وہ پوری رات اس پر حکومت کرتا رہا۔ اس نے پوری رات اس پر حکومت کر کے اسے احساس دلا دیا تھا کہ وہ ساری زندگی اس کے سامنے کس حیثیت سے رہے گی، اور اسے اپنی حیثیت کا اندازہ اچھی طرح سے تھا۔ محبت میں لپٹی ہوئی سرگوشیوں سے زیادہ شدتوں بھری سانسوں کا شور تھا۔ ایک طرف دھڑکتا ہوا خوف زدہ دل تو دوسری جانب جنون تھا جو سر پر حاوی ہو رہا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت رات تھی، اور اس خوبصورت رات سے آشنا ہو کر اسے ہر طرح کی الجھن کو بھول جانا چاہیے تھا۔ اس کے پہلو میں سوئی ہوئی نور الایمان کے چہرے پر ابھی تھکاوٹ پھیلی ہوئی تھی، لیکن وہ اس وقت بھی اسے ہی سوچ رہا تھا۔ تم میرے ذہن کی نس نس میں سوار ہو چکی ہو۔ جب تک تمہارا غرور نہ توڑا جائے گا اس وقت تک شاید غزان فارس شاہ کے دل کو ٹھنڈک نہ ملے، کیونکہ اس کے سامنے پہلا اٹھا ہوا سر تمہارا ہے۔
عنایا کاظمی نفرت سے اس کے بارے میں سوچتے ہوئے ایک نظر نور الایمان پر ڈال کر کروٹ بدل کر لیٹ گئی، جانے وہ خود سے منسلک زندگیوں کو کس موڑ پر لانے والا تھا۔ اگلی صبح نور الایمان کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ حالانکہ وہ رات بھر جاگتا رہا، لیکن اس کے باوجود اس کا اتنا جلدی بیدار ہو جانا تشویش کے باعث تھا۔ فجر کے بعد ہی فوراً زنان خانے کی لڑکیاں یا بیدار ہو جایا کرتیں اور حویلی کے معاملات سنبھال لیتیں، لیکن آج اسے سوئے سوئے کافی دیر ہو گئی۔ شاید اسے کوئی بیدار کرنے نہیں آیا تھا، اس لیے وہ بھی پرسکون ہو کر لیٹی رہی، لیکن اس شخص کا کمرے سے چلے جانا تشویش سے زیادہ تھا۔ اس نے جلدی سے اٹھتے ہوئے کمرے کی ساری بکھری ہوئی چیزوں کو سمیٹا اور پھر فریش ہو کر نیچے چلی آئی۔ زنان خانے میں سب کی بےتاب نظروں نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے فکر مندی سے شاہ سائیں کے بارے میں پوچھا تو اسے رشنا نے بتایا تھا کہ ادا سائیں صبح ہوتے ہی شہر کے لیے نکل گئے ہیں۔ شاید انہیں کوئی ضروری کام تھا اسی لیے، اور وہ سر جھکا کر رہ گئی۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں فکر تھی، لیکن اس نے سب کو اطمینان دلا دیا۔ اب وہ اس کا مقدر تھا، اور اس کے لیے شاید دنیا میں سب سے اچھا مرد وہی تھا، کیونکہ وہ ان عورتوں میں سے نہیں تھی جو بلا وجہ ضد اور مغروری سے خود سے منسلک رشتوں کے لیے مصیبتیں کھڑی کرتی ہیں۔ اس معمولی سی لڑکی نے مجھے اتنی الجھنوں میں مبتلا کر دیا ہے کہ میرے ذہن کو ایک پل کے لیے سکون نہیں۔ عالیان گاڑی میں اس کی الجھن بھری آواز ابھری تو عالیہ نے سر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ میرے خیال میں اس کے لیے اتنا کافی ہے، اب تمہیں بھابھی پر توجہ دینی چاہیے۔ تمہیں لگتا ہے کہ غزان شاہ اتنا کمزور مرد ہے کہ ایک ہی رات میں اپنی بیوی کے پلوں سے لگ کر اپنی مردانگی اور شان و شوکت کو بھول جائے؟ وہ طنزیہ مسکراہٹ مسکرایا تو علیان نے سر جھٹک دیا۔ باتوں میں اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اس روز وہ دن دھاڑے عنایا کاظمی کے دروازے پر موجود تھا اور وہ اسے دیکھتے ہوئے دھک سے رہ گئی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ اسی رات وہ قیامت برپا ہوئی اور پھر ختم ہو گئی، جبکہ وہ اسے اپنے دروازے پر دیکھ کر حیران و پریشان تھے۔ وہ گارڈز کے ہمراہ اندر داخل ہوا۔ عنایا کی منگنی بچپن سے ہی اپنے پھپھوزاد شوذب کے ساتھ ہو چکی تھی، اور شوذب نہ صرف بے حد اچھا لڑکا تھا بلکہ اس کے دل کے بے حد قریب تھا۔ وہ اور شوذب ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اور اب یہ شخص… وہ دروازے سے باہر نکلی اور آتے ہی اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دور دھکیل دیا تھا۔ کیا کرنے آئے ہو تم یہاں؟ بابا، یہ شخص صرف 2 ٹکے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اس نے آگے بڑھ کر عنایا کے چہرے کو سختی سے دبوچ لیا۔ اس کے گارڈز نے انور کاظمی کو پکڑ رکھا تھا۔ اس کی ماں بہن حتیٰ کہ پورے گھر پر ہی عجیب سی دہشت چھائی ہوئی تھی۔ علاقے کے لوگ سر اٹھا کر جھانک جھانک کر ان کے گھر میں دیکھ رہے تھے۔ کیا یہ بدنامی کم تھی کہ دن دہاڑے اس شریف گھر کے دروازے پر ایک شخص مسلط ہوا اور ان کی بیٹی پر حق جما رہا تھا؟ میں تمہیں بتاؤں گا کہ 2 ٹکے کے مرد کیا ہوتے ہیں۔ اب تمہیں پتہ چلے گا کہ غزان شاہ سے پنگا لینا کسے کہتے ہیں۔ میری جان، اس نے اتنی بے باکی سے کہا تھا کہ وہ باپ کے سامنے مکمل سرخ ہو گئی۔ اس کے گھر سے چند قدم دور یہ خبر شوذب کے گھر تک بھی پہنچ چکی تھی، اور وہ ماں کے منع کرنے کے باوجود دوڑتا ہوا ماموں کے گھر تک آیا۔ کون ہو تم؟ کیا کرنے آئے ہو یہاں پر؟ اور کیا ارادہ رکھتے ہو؟ شوذب اس کے سامنے کھڑا ہوا تو اس نے تلخی سے مسکرا کر شوذب کو دیکھا۔ وہ مکمل طور پر اس کی قید میں تھی۔ اب تم مجھے بتاؤ گی جانا کہ یہ شخص کون ہے، یا پھر میں خود اندازہ لگاؤں؟ وہ ایک بار پھر بے باکی سے بولا۔ شوذب تو اس کی قید میں عنایا کو دیکھ کر بھڑک اٹھا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ چھوڑو اسے، میں تمہیں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ عنایا کا منگیتر ہوں میں۔ غزان پر ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی کہ گارڈ نے اسے دبوچتے ہوئے اس کے سر پر پسٹل جما دی، اور ایک وحشت ناک سا کہا اس گھر کے صحن میں گونج اٹھا۔ اور مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس کا ہونے والا شوہر۔ اس نے سب کے سر پر گویا بم پھوڑ دیا تھا۔ انور کاظمی نے اس سے معافی مانگی۔ شائستہ بیگم تو رو رو کر بے حال تھی، لیکن اس نے کسی کی نہیں سنی۔ اس نے فوری طور پر علیان کو حکم دیا اور قاضی کو بلا لیا گیا۔ وہ روتی رہی، تڑپتی رہی، چیختی رہی۔ علاقے کے لوگ سارے منظر کو دیکھتے رہے، لیکن اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی، اور نہ ہی اس نے پرواہ کرنا سیکھی تھی۔ نکاح نہیں کرو گی تو باپ کے سامنے اپنی عزت گنوا دو گی۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، جو بھی تمہارا فیصلہ ہو۔ اس روز وہ اپنی ہر ضد اور مغروری کو چھوڑتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ خدا کے لیے، میرے باپ کی عزت کا سوال ہے، اس گھر سے چلے جاؤ۔ میں تم سے معافی مانگتی ہوں، میں آج کے بعد تمہارے خلاف نہیں آؤں گی، خدا کا واسطہ ہے۔ اس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، لیکن اس نے انسنا کر دیا۔ اب اس کا وقت جا چکا ہے۔ جس روز ہاتھ جوڑنے تھے اس روز تم نے ہاتھ اٹھا لیا، جانا۔ سو اب ان کا فائدہ نہیں، خود کو ہلکان مت کرو۔
اس کی کسی بھی کوشش کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس روز اس نے شوذب کے سامنے اسے اپنے نکاح میں لے لیا اور پھر سارے علاقے کے سامنے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ منسلک ہے، اس سے محبت کرتی ہے، بس شرمندگی اور باپ کی عزت کی وجہ سے اظہار نہیں کر رہی۔ نکاح کے بعد اس نے سب کے سامنے اس کے لبوں پر جھک کر اس کی عزت کو تار تار کر دیا تھا۔ شوذب نے تلخی سے سر جھکا لیا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکا، اور انور کاظمی تو دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہیں بیٹھ گئے۔ وہ شخص اتنا بے باک ہو سکتا تھا، کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ اس روز اس کی عزت کو تار تار کرتے ہوئے، اسے زبردستی اپنے نام کرتے ہوئے وہ دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے وہاں سے چلا گیا، اور پل بھر میں اس کی زندگی میں اندھیرا پھیل گیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ مقام بھی اس کی زندگی میں آئے گا۔ اس نے باپ کو ہر طرف سے تسلی دلائی تھی، اس کے باپ کو اس پر بھروسہ تھا، لیکن ان کی بیٹی اس قیامت سے گزری تھی، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ علاقے میں ان کی عزت دو کوڑی کی ہو کر رہ گئی۔ وہ شخص جس نے ساری زندگی عزت کمائی تھی، اس کے پاس کچھ نہیں بچا، صرف بدنامی اس کے مقدر میں آئی۔ اپنے باپ کو لے کر وہ ہاسپٹل گئی۔ اس کے باپ کو مائنر اٹیک آیا تھا، 2 دن تک وہ ہاسپٹل میں خوار ہوتی رہی۔ شوذب تو خود ٹوٹ چکا تھا، وہ کسی کو کیا تسلی دیتا۔ ان کی زندگی میں جیسے قیامت برپا ہو گئی۔ اس روز اس نے اپنے باپ کو ICU میں دیکھتے ہوئے قسم کھائی تھی کہ میں کبھی تمہاری زندگی میں چین نہیں آنے دوں گی غزان شاہ، تم چین کے لیے ترس جاؤ گے، تمہاری زندگی کو اتنا ہنگامہ خیز بنا دوں گی کہ تم خود پناہ مانگو گے مجھ سے اور مجھے آزاد کرو گے۔ روتی ہوئی سرخ آنکھوں سے قسم کھا کر اس نے گھٹنوں پر سر ٹکا لیا۔ غلطی اتنی بڑی تھی جتنی بڑی سزا کی وہ حقدار ٹھہری۔ اس روز وہ گھر آیا تو پرسکون تھا۔ نورالایمان اسے کمرے میں ہی نظر آ گئی، اس کی چند دنوں کی دلہن۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، وہ جو آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سلجھا رہی تھی، اس نے حیرت سے پلٹتے ہوئے اپنی نیلی آنکھوں کو اس شخص کے پرسکون چہرے پر گاڑ دیا جو صوفے پر براجمان ہو کر اس کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ وہ آگے بڑھی اور اس کے قدموں میں بیٹھ گئی، اپنے ہاتھوں سے اس کے پیروں کو جوتوں سے آزاد کیا اور پھر اس کے کندھوں پر پھیلی ہوئی شال کو ہٹا دیا۔ اس نے آنکھیں کھولتے ہوئے نورالایمان کا چہرہ دیکھا تھا۔ صرف چند دنوں کی دلہن پر وہ سوتن لانے والا حویلی کا پہلا مرد تھا۔ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اس کے عجیب سے سوال پر وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی اور پھر آتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس نے اس کی گود میں سر ٹکا دیا۔ کیا آپ محبت کے تقاضوں سے واقف ہیں شاہ سائیں؟ اس نے بے حد نرم سے لہجے میں اسے کھنگالتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ کر پوچھا تھا۔ بالکل واقف ہوں، محبت جس سے ہو اسے چھین لو، اپنے اتنا قریب کر لو کہ پھر دور جانے کا سوال ہی پیدا نہ ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر اس کی پرچھائی دوڑ گئی، جبکہ وہ اس کی آنکھوں میں کسی اور کا عکس دیکھ کر کانپی تھی۔ آپ محبت کے تقاضوں سے انجان ہیں، محبت تو جھک جانے کا نام ہے۔ محبوب کے قدموں میں جھک کر اس کی اجازت طلب کرتے ہوئے اس کا ساتھ مانگا جائے، اور جب وہ دستیاب نہ ہو تو پھر اسے چھوڑ دیا جائے۔ محبوب کو بھی تو زندگی جینے کا حق ہے۔ دل زبردستی کی محبت کو قابل قبول نہیں کرتا۔ اس کے اندر وحشت سی پھیلنے لگی تھی، نہ جانے کیوں سے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں کے خیالات پڑھ رہی ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ محبت کو اگر زبردستی حاصل کرنے کے بعد بھی اتنی محبت ہو کہ وہ تمہارے سامنے سر تسلیم خم کر دے تو… وہ ایک بار پھر اس کی پشت پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ محبت سے پہلے بویا ہوا نفرت کا بیج زیادہ طاقتور ہوتا ہے شاہ سائیں۔ اگر وہ پودا کداور شکل اختیار کر لے تو پھر محبت کو مات دے جاتا ہے۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹا، اس کے اندر کی گھٹن اس کی آنکھوں سے صاف نظر آنے لگی تھی۔ تو مجھے محبت کے لیے بدگمان کر رہی ہو؟ نورالایمان اس نے سختی سے دبوچتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا اور دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے شدت سے اس کے لبوں پر جھکا، لبوں سے گردن تک کا سفر طے کرتے ہوئے گویا اس نے اپنے اندر کی گھٹن کو کم کرنا چاہا۔ اس کے لمبے بالوں کو کھول کر اس نے اس کی پشت پر گرا دیے اور پھر اس میں سماتا چلا گیا۔ وہ اس کا سکون تھی، ساری بے سکونیوں کو ختم کرنے کی جڑ، جو اسے ہر طرح کی بدگمانیوں سے آزاد کر دیتی تھی۔ اس رات اس نے سوچا تھا کہ اب اگر بغاوت نے سر اٹھا ہی لیا ہے تو وہ اسے حویلی میں لے کر آئے، کیونکہ وہ اسے اتنے دن وہاں آزاد نہیں چھوڑ سکتا۔ اب ان کے نکاح کو تقریباً 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا، اور اس 1 ہفتے میں اس نے عنایا کاظمی کو اپنی جانب سے سپیس دی تھی۔ یہ پورا ہفتہ وہ نورالایمان کو میسر رہا۔ نورالایمان اس کے قدموں میں جھک جانے والی لڑکی تھی، جس نے اسے متعارف کروایا کہ محبت کیا ہوتی ہے، جو اس کے سامنے ہر وقت بچی رہتی، جو اس کی شدتوں پر بھی خاموش ہو جایا کرتے، جو اس کے غصے کو بھی پی جاتی تھی۔
اسے یقین تھا کہ نورالایمان سے زیادہ اسے کوئی نہیں چاہ سکتا۔ اگلی صبح وہ ایک بار پھر اس علاقے میں گیا جہاں جا کر اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے جا چکی تھی۔ لیکن کہاں، اس نے ہر طرح کی سختی کر لی، لیکن اس کے ماں باپ زبان کھولنے کو تیار نہیں تھے۔ اس نے شوذب کو اٹھوا لیا۔ یقیناً وہ اس معاملے میں زبان کھول کر اسے بتا سکتا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر اسے کہاں بھیج دیا گیا۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اسے ہرگز بھی اپنی بیوی سے غافل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جہاں پہلے پہل شوذب مسلسل انکار کیا، وہیں اس کے گارڈ سے اچھی درگت بننے کے بعد شوذب بالآخر منہ کھول ہی دیا اور اسے بتا دیا کہ وہ ہاسٹل چلی گئی ہے تاکہ اس کی گرفت سے بچ جائے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے منت کی تھی کہ اسے اس کی زندگی جینے دی جائے، جبکہ اس نے شوذب کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ خبردار، اگر مجھے میری بیوی کے متعلق کوئی بھی بیان دینے کی کوشش کی تو میں اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں، اور آج کے بعد اس سے دور رہنا۔ اس نے یہ شوذب کو اپنے گھر پہنچایا تو تھا، لیکن جس حالت میں، اس حالت میں اسے دیکھ کر ہی اس کی ماں کی چیخیں آسمان کو چھونے لگی تھیں۔ وہ تو اپنے بھائی کو کوس رہی تھی، اور اس دن کو جب اس نے عنایا کے گھر شوذب کا رشتہ طے کیا، وہ بے ضرر سی لڑکی اب ان لوگوں کے لیے صرف باعث نفرت بن چکی تھی۔ اسی رات اس کے ہاسٹل پر فائرنگ ہوئی۔ فائرنگ اتنی شدید تھی کہ پورے ہاسٹل میں خوف کا سماں پھیلا ہوا تھا۔ اس کے پاس مدد کے لیے کوئی نہیں تھا۔ فوری طور پر ہاسٹل کو خالی کرنے کا حکم دے دیا، اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ حواس باختہ ہو کر ہاسٹل سے نکلی تو اس نے بار بار شوذب کو کال کی، لیکن یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ شوذب اس کی کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ اس کے لیے تو گویا ہر راہ مفقود ہو کر رہ گئی، اور تبھی وہ گاڑی لے کر اس کے سامنے آ گیا۔ چلیے زوجہ محترمہ، یہاں پر آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ کیسے اس شخص کو بھول سکتی تھی، وہ شخص جو ہر وقت خطرے کی طرح اس کے سر پر منڈلاتا رہتا۔ اسے حیرت ہوئی کہ آخر اس سے کس نے بتایا کہ وہ یہاں ہاسٹل میں ہے، لیکن پھر وہ خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ سب کچھ جاننا اس شخص کے لیے صرف بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ مجھے بابا کے گھر چھوڑنا۔ اس نے ایک بار بھی اس شخص کے چہرے کی جانب نہیں دیکھا تھا، لیکن اس نے گاڑی کا رخ حویلی کی جانب موڑ دیا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ یہ فائرنگ تمہارے گھر پر نہ ہو تو پھر تمہیں اپنے سسرال چلنا پڑے گا جانا، پرسکون سے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے آنکھوں پر گوگلز چڑھا دیے۔ اور اس رات وہ اسے اپنی حویلی میں لے کر آیا تھا۔ اسے حیرت اس بات پر تھی کہ اس نے کسی طرح کوئی ہنگامہ نہیں کیا، بس چپ چاپ اس کے ساتھ حویلی آ گئی، اور اس نے آتے ہی حویلی میں اسے اپنی بیوی کے طور پر متعارف کروایا تھا۔ داجی اس کا چہرہ دیکھتے رہ گئے، لیکن اس کے خلاف جانے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ تیمور گھر پر نہیں تھا۔ ویسے بھی 2 بیویاں رکھنا تو حویلی کے مردوں کی شان تھی، لیکن وہ پہلا شخص تھا جو اپنی دوسری بیوی کو حویلی تک لے کر آیا تھا، ورنہ ہر ایک کی دوسری بیوی، یہ رکھیل عورت، حویلی کے باہر ہی موجود رہتی۔ یہ خبر زنان خانے تک بھی گئی تھی، اور اس معصوم سی لڑکی نے سر اٹھا کر اپنی ماں کی جانب دیکھا تھا جو روتے ہوئے اسے خبر سنا رہی تھی۔ وہ چپ چاپ اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مقدر سے اگر محبوب ملا بھی تھا تو بٹا ہوا۔ وہ اس شخص کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کرنا چاہتی تھی۔ یوں لوگوں کے سامنے چیخو پکار کر کے محبت کو بدنام کرنا تو سراسر بے وقوفی ہے۔ عنایا کو ملازمہ کے ہاتھوں دوسرے کمرے میں منتقل کروا دیا گیا، اور اسے بتایا گیا کہ یہ کمرہ آج سے اس کا اور شاہ سائیں کا ہے۔ یہاں آنے کے بعد ملازمہ سے ہی اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے، نہ صرف کسی کا شوہر ہے بلکہ اس وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی حویلی کا شہزادہ ہے جس کے سامنے آج تک کسی نے سر اٹھا کر بات نہیں کی۔ وہ سب سے پہلے نورالایمان کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ بیڈ پر سر جھکائے بیٹھے تھے۔ آنکھوں کی سرخی اور بھیگا پن بتا رہا تھا کہ اندر کون سی وحشت پھیلی ہوئی ہے۔ اس نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ اس سے نفرت کرنا اور اسے اپنی مغروری کا نشانہ بنانا میرے بس میں تھا، لیکن لاشعوری طور پر اس کی محبت میں قید ہو جانا میرے بس میں نہیں تھا۔ نور، وہ شاندار مرد، اسے صفائی دے رہا تھا۔ نورالایمان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی بھیگی ہوئی آنکھوں میں صرف دکھ اترا ہوا تھا۔ محبت دونوں طرف سے اثر انداز تھی۔ جائیے، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس روز اس نے اس پنچھی کو آزاد چھوڑ دیا تھا، صرف اس امید پر کہ اگر اس کا ہوا تو اس کی دہلیز تک واپس لوٹ آئے گا۔ محبت کو قید کرنا سراسر بے وقوفی تھی۔ وہ مسرور سا عنایا کے کمرے میں داخل ہوا۔ میری زندگی اور اس حویلی میں داخل ہوتے ہی اچھی بیوی ہونے کا ثبوت دے دیا جانا۔ نہ کوئی ہنگامہ، نہ چیخ پکار، کچھ بھی نہیں۔ اور نرمی سے اس کی جانب بڑھا اور ہاتھ بڑھا کر اس کی کمر کو تھام کر اپنے قریب کیا۔ جب اس نے تلخی سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا اور پھر قریب رکھے ہوئے گلدان کو اٹھا کر فرش پر دے مارا، زور سے چیخ پڑی تھی۔
خبردار اگر میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ وہ وحشتناک آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے چیخ رہی تھی اور وہ حواس باختہ سا اس کا معصوم چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اسے نیچے رکھو، پاگل مت بنو۔ عزت جانے کا خطرہ تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب اس کے سامنے کوئی اتنی زور سے چیختے ہوئے اسے باہر جانے کا حکم دے رہا تھا۔ اسے پہلی بار خوف نے گھیرا، نہ جانے کیوں سے لگا تھا کہ وہ لڑکی کیا کر جائے۔ وہ الٹے قدموں باہر نکلا اور دروازے کو بند کر دیا۔ عنایا نے جلدی سے دوڑتے ہوئے دروازہ لاک کر دیا تھا اور اس روز وہ حویلی کا پہلا مرد بنا جسے اس کی بیوی نے کمرے سے نکال دیا۔ وہ کہیں نہیں گیا، بس وہیں سامنے پڑے صوفے پر رات گزار دی۔ اس میں ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ پلٹ کر نور کے کمرے میں چلا جاتا، اور یہ ایک رات کی بات نہیں تھی۔ اگلی روز وہ اس کے پیچھے ہی تیار ہو کر مردان خانے تک پہنچ گئی اور مردان خانے میں داخل ہو کر اس نے تحکمانہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ وہ شہر جانا چاہتی ہے اپنے بابا سے ملنے کے لیے۔ اس روز وہ حویلی کی پہلی لڑکی تھی جو زنان خانے سے نکلتے ہوئے مردان خانے تک آئی۔ جالی دار دیوار کے پیچھے جھانکتی ہوئی عورتوں نے اپنا دل تھام لیا۔ نورالایمان کو اس کی گندمی سی ضدی چہرے میں کچھ بھی نظر نہیں آیا تھا۔ کچھ بھی ایسا نہیں تھا جس کی خاطر اس شخص نے اپنی اناہ، اپنی مغروری، اپنا پاگل پن سب کچھ گروی رکھ دیا۔ کمرے میں جاؤ، ہم وہیں بات کریں گے۔ باپ کے سامنے اسے پہلی بار شرمندگی نے گھیرا تھا۔ تمہیں اتنے آداب کسی نے نہیں سکھائے کہ غیر مردوں کے سامنے آ کر بات نہیں کی جاتی۔ لڑکی دلدار شاہ کا لہجہ آگ سے بھرا ہوا تھا جب وہ کاٹدار لہجے میں کہتے ہوئے ان کی جانب مڑی، کسی کی تربیت پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے بیٹے کی تربیت کو دیکھیے، جو آئے روز طوائفوں کے کمرے میں پائے جاتے ہیں، جو کسی کی بھی بیٹی بہو کو دبوچنے کا حق رکھتا ہو۔ اور دلدار شاہ کا ہاتھ اٹھا تھا لیکن ہوا میں ہی تحلیل ہو گیا۔ اس نے باپ کا اٹھا ہوا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ اور تلخی تھی۔ وہ دلدار شاہ کو چیلنج کرتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے مردان خانے سے نکل گئی۔ سب کچھ وہیں چھوڑتے ہوئے وہ کمرے میں آیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے عنایا! یہ پہلی بار تھا جب اس کے باپ کو کھڑی محفل میں کسی نے ذلیل و رسوا کر دیا۔ اسے بدتمیزی نہیں، بدلہ کہتے ہیں غازان شاہ، اسے مغافات کہتے ہیں۔ وہ اپنی ضد پر اٹکی رہی، 1 انچ بھی وہ اپنی ضد سے نہیں ہٹی تھی۔ صرف چند دنوں کے اندر اندر اس نے اس شاندار سے مرد کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ عورت کو ہمیشہ کمزور سمجھا جاتا ہے۔ مرد سمجھتا ہے کہ وہ اپنی پاور اور اپنی مردانگی کا استعمال کر کے اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گا، حالانکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ اس نے اس کے شوہر ہونے کی پرواہ نہیں کی تھی، اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے اور پھر اس کی بیوی کی حیثیت سے ہی میڈیا میں اس کے خلاف بیانات دے دیے۔ وہ ایسی لڑکی تھی جو اپنے باپ کی بدنامی کو نہیں بھولی تھی۔ محبت نے اسے کس موڑ پر کھڑا کیا تھا یہ اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ بکھرتے ہوئے ہمیشہ نورالایمان کی گود میں پناہ لیتا اور اس کے سامنے ٹوٹ جاتا جو ہر بار اسے محبت سے سمیٹ لیتی۔ کیا وہ مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ کیا وہ مجھ سے محبت نہیں کر سکتی؟ نور، اس روز اس نے اذیت زدہ نظروں سے نور کا چہرہ دیکھا تھا۔ اس کے سامنے جھک کر دیکھیے شاہ سائیں، ہو سکتا ہے اسے رحم آ جائے۔ وہ خود رو پڑی تھی، وہ اس کی اکلوتی محبت تھی۔ اس روز وہ سب کے سامنے عنایا کے قدموں میں جھک گیا۔ وہ سینے پر بازو لپیٹ کر اسے شعلہ اگلتی ہوئی نظروں سے دیکھتی رہی۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، اتنی شدت کے ساتھ کہ تم سے دور جانا میرے لیے وبال جان ہے۔ مجھے خود سے دور مت رکھو، مجھے معاف کرتے ہوئے ایک بار میرے قریب آؤ۔ عنایا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس نے نرمی سے اٹھتے ہوئے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا دیا۔ مجھ سے ایک بار محبت کی آزمائش تو مانگو، اگر میں اس آزمائش پر پورا نہ اتروں تو پھر کہنا۔ وہ نرمی سے اس کے لبوں پر جھکا تھا، لبوں سے گردن اور گردن سے اس کی پشت تک، اس کی شانوں تک آتے ہوئے بالوں کو کھول کر اس نے اپنے چہرے پر گرا لیا۔ میں ساری زندگی عورتوں کے قریب رہا، بے حد قریب۔ میں نے چاہے جانے کے احساس کو محسوس کیا۔ نورالایمان مجھ سے عشق کرتی ہے، لیکن مجھے تمہاری تڑپ چین نہیں لینے دیتی۔ وہ رکا نہیں، بس اسے اپنی شدتوں میں لپیٹتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور وہ بالکل خاموش تھی، گہری ساکت ندی کی طرح۔ اور پھر اس کے لبوں نے جو جنبش کی، تو پھر اپنی محبت کا امتحان دو، مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دے دو۔ وہ کسی ظالم جج کی طرح بن چکی تھی جس کے دل میں بالکل رحم نہیں تھا۔ وہ اپنی ضد پر ڈٹی رہی اور بالآخر وہ ہار گیا۔ اگر اس کی محبت کی آزمائش یہی تھی تو وہ اس آزمائش پر پورا اترنا چاہتا تھا۔ اس نے چپ چاپ اسے طلاق دے دی، اس کے ہر الزام کو قبول کر لیا، ہر بدنامی کو سینے پر لگے ہوئے داغ کی طرح تسلیم کر لیا اور اسے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ وہ ایک فتح کے ساتھ اس حویلی سے باہر نکلی تھی،
اپنے باپ کے سامنے فخر سے سر اٹھا کر اس نے بتایا تھا کہ بیٹیاں باپ کی بدنامی کو نہیں بھولتیں۔ وہ شخص قابل محبت تھا لیکن قابل رحم نہیں، اور جس روز اس نے طلاق دی تھی اسے لگا کہ اس نے ساری دنیا ہار دی ہے، اور اس روز بھی وہ اس اذیت زدہ شخص کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئی۔ اپنی معصوم نیلی نظروں میں اس کا حسین چہرہ سماتے ہوئے اس نے نرمی سے اس کے ہاتھوں کی پشت پر لب رکھے تھے۔ محبت میں ہار نہیں ہوتی شاہ سائیں، محبوب کا جیت جانا بھی ہماری ہی فتح ہوتا ہے۔ اور اس نے نرمی سے اسے سمیٹتے ہوئے اپنی آغوش میں چھپا لیا۔ وہ لڑکی اس کے لیے معجزۂ خداوندی تھی اور معجزوں کی قدر کیا کرتے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب وہ ایک بار پھر شوذب کی زندگی میں داخل ہو گئی۔ سب کچھ اپنے معمول پر آ گیا تھا، لیکن شاید زندگی میں یہ وحشت ناک حادثہ اسے کبھی بھولنے والا نہیں تھا۔